اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آٹو گراف کے بارے میں پچھلی نشست کو آج ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج کی نشست نمبر ہے 96 یعنی 96۔ آج میں اپنے ہی جاری کیے جانے والے رسالے آٹو گراف کے بارے میں آپ سے مزید کچھ باتیں کروں گا، اور یہ میری زندگی کا ایک مختلف تجربہ تھا جو میں نے کیا۔ میں یہ پچھلے نشست میں بتانا بھول گیا کہ جن محمد شہزاد صاحب کی مجھے معاونت اور سمجھ لیجئے سرپرستی یا ٹیکنیکل رہنمائی حاصل تھی، وہ آٹو انجینئر تھے، اور بڑی معروف شخصیت اس زمانے میں، آج پتہ نہیں پاکستان میں ہے یا سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں۔ بڑے قابل آدمی، اور پھر یہ کہ بڑے شریف آدمی، بہت لحاظ کرنے والے اور تعاون کرنے والے۔ تو انہوں نے میرے رسالے کا نام بھی پسند کیا، اور فوراً ہی آمادہ ہو گئے کہ میں آپ کی جو ہو سکے گا میں مدد کروں گا۔ چنانچہ ان کی معاونت ہی یا ان کی رہنمائی کی وجہ سے میں اس کے کچھ شمارے نکالنے میں کامیاب ہوا، ورنہ میرے لیے ناممکن نہ صحیح بہت مشکل ضرور ہوتا۔ ایک اور شخصیت جن کا ذکر میں آج کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرے بڑے پرانے دوست عبدالسلام سلامی صاحب ہیں، بہت قابل آدمی، ان کا پچھلی نشستوں میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ تو انہوں نے ایک زمانے میں ارادہ کیا تھا کہ آٹو پر کوئی رسالہ نکالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کاغذی تیاریاں بھی اس کی مکمل کر لی تھیں۔ تو میں نے جب ان سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کی منصوبہ بندی بھی ہے، میں آپ کو سارے کاغذات دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے 2-4 کاغذات پر جو پلاننگ کی تھی انہوں نے وہ میرے حوالے کر دیے۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی میں نہیں نکال سکا تو یہ کیوں نکال، اتنے محبت آپس میں دوستوں میں خلوص ہوتا تھا، ایک دوسرے کا خیال ہوتا تھا۔ تو سلامی صاحب نے فوراً ہی میرے حوالے کر دیے کاغذات۔ اس سے بہرحال مجھے مدد ملی، اور میں نے اپنا آئندہ کا جو رسالہ نکالنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اس میں بہت سارے مجھے اس میں نکات ملے۔ اب میں ایک بات اور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ رسالہ نکالنے سے پہلے میں نے کوشش کی کہ میں صنعت موٹر سازی کی جو صنعت ہے اس سے وابستہ افراد سے خود ملوں جا کر۔ موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس، جوان بھی تھا کسی قدر، تو میں گھومنے پھرنے میں بھی مجھے کوئی ہار نہیں ہوتی تھی۔ میں کئی جگہ گیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان میں بعض مالکان تھے، بعض آج کے زبان میں چیف ایگزیکٹو جو کہلاتے ہیں، منتظم اعلیٰ تھے یا مینیجرز وغیرہ تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ میں گیا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ موٹر انڈسٹری کی، انڈس موٹر کی کوئی شاخ تھی کراچی میں۔ تو میں بغیر وقت لیے، ورنہ عام طور سے تو لوگ پہلے وقت لیتے ہیں، اپائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ فلاں وقت آنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، میں بغیر وقت لیے چلا گیا۔ اس کی شاید ایک وجہ بھی ہو کہ میرے پاس کچھ زیادہ سہولتیں نہیں تھیں۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، میں چلا گیا ان کے پاس۔ تو ان کے جو سیکریٹری صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی فلاں آدمی کہ آپ نے وقت لیا تھا ان سے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے پھر کیسے ملیں گے آپ سے؟ میں نے کہا ایسا کرا میرا کارڈ ہے یہ آپ پہنچا دیں ان کے پاس، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو مجھے بلا لیں گے، ورنہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں واپس چلا جاؤں گا، اس لیے کہ بغیر وقت لے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے میری اس درخواست پر وہ کارڈ لے جا کر اندر دیا ان کو، نام وام تو مجھے اب یاد نہیں ان کا۔ تو کارڈ دیکھتے ہی انہوں نے فوراً بلا لیا مجھے، کیونکہ آٹو گراف، آٹو انڈسٹری کا پہلا پرچہ، اس کا تصور ان کے ذہن میں آیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو کام کی کوئی چیز ہے، تو سمجھو کہ میں کو بہت کوئی پیسے والا، کوئی رسالہ نکالنے والا، کوئی بڑی شخصیت ہوں گا۔ خیر انہوں نے مجھے بلایا تو دھان پان سا لڑکے جیسا ایک انسان ان کے سامنے جب پہنچا ہے، انہوں نے بیٹھنے کو تو کہا حسب عادت۔ تو بیٹھتے ہی مجھ سے کہنا صاحب ہم اشتہارات تو نہیں دیتے آج کل، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ تو میں بھی اپنی ایک مزاج ہے میرا، میں ذرا ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے، میں صاحب کمال کر رہے ہیں، میں نے آپ سے کوئی درخواست ہی نہیں کی کہ آپ اشتہار دیں مجھے،
تو کہنے پھر کس لیے آیا؟ میں نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ آٹو پر جو میں رسالہ نکال رہا ہوں اس میں مجھے ظاہر ہے کہ آٹو انڈسٹری کی ترقی، اس کے کام کارنامے، آپ لوگوں کی سرگرمیاں اور معاشرتی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں ایک انڈسٹری کے لوگوں کی، اور آپ جو نئی چیزیں نکالیں گے موٹر سائیکلوں یا کاروں کے بارے میں، نئے نئے ایڈیشن جو آتے ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے معلومات کی ضرورت ہے، تصویروں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی سرگرمیوں کا احوال بھی مجھے چاہیے۔ تو مجھے تو ظاہر ہے اپنے رسالے کو پر کرنے کے لیے یہ ساری دلچسپ چیزیں ڈالنی ہیں اس میں، تو میں فی الحال تو اس کے لیے آیا ہوں۔ ہاں اگر یہ رسالہ چل جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ اس رسالے میں اشتہار دینا ہمارے لیے مفید ہے تو آپ دیجئے، ورنہ میں آپ سے کوئی یہ درخواست لے کر نہیں آیا ہوں۔ تو تھوڑے شرمندہ ہوئے وہ، کہ اچھا بتائیے۔ میں نے کہا آپ کے یہاں جو پچھلے دنوں فرض کیجیے کوئی سماجی سرگرمی ہوئی ہو تو اس کی کوئی تصویر ہو، اس کی کوئی خبر ہو، وہ دیجیے آپ مجھے۔ نئی جو گاڑی آئی ہو مارکیٹ میں آپ کی کار، آپ اس کی مجھے تصویر دیجیے۔ تو خیر بہت مطمئن ہوئے وہ، اور مجھے ایک رنگین تصویر دی نئی گاڑی کی، بڑی سی۔ میں نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ٹائٹل کے پیچھے والے، یعنی بیک ٹائٹل جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ چھاپا ہے اس رنگین تصویر کو، اور بغیر پیسوں کے اعزازی طور پر۔ میں نے کہا میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا کہ میرے پہلے رسالے میں آپ کی تصویر آئے، آپ کی یعنی پروڈکٹ کی تصویر آئے۔ تو بہت خوش ہوئے۔ بہرحال ان سے اچھی ملاقات رہی اور بعد میں ان سے معاملات ہوتے رہے ہمارے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں نوجوان نسل کو، یہ جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عزم کیجئے، حوصلہ کیجئے، اللہ پر یقین رکھیے اور آگے بڑھیے، تو کیوں نہیں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میں بالکل بار بار بتاتے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس زمانے بالکل لڑکا لگتا تھا، کم عمر، نہ سفید بال تھے، نہ کوئی تھوڑا سا موٹاپا بھی نہیں تھا، بالکل دبلا پتلا۔ اس کے باوجود اللہ پر یقین کر کے میں آگے بڑھتا تھا، کام کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرماتا تھا۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ عزم اور حوصلہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ زندگی میں بہت کامیاب، اور ہم جیسے لوگ جو ناکام بھی ہوئے بہت سی جگہ پر، لیکن انسان سیکھتا ناکامیوں سے ہے، تو ہماری غلطیوں سے، ہماری ناکامیوں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا سیکھنے کو۔ آپ ٹھوکریں نہ کھائیے جو ہم کھا چکے ہیں، آپ دیکھیے پتھر ہے، فلاں آدمی یہاں سے ٹھوکر کھا کے گرا ہے تو ہم سنبھل کے چلیں، یہی طریقہ ہوتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ تو میں ایک اور بڑی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت عزیز، بہت ہی محترم، مہربان رشید شاہد صاحب، جو بڑے اعلیٰ پائے کے سمجھے خطاط ہیں، بڑے بہترین نمونے ان کے خطاطی کے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ اور اخبارات و رسائل کے ٹائٹل بنانا، سر ورق بنانا، کتابوں کے اتنے خوبصورت سر ورق بنانے کے ماہر وہ، تو انہیں آرٹسٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ مجھ پر تو بہت ہی ہمیشہ مہربان رہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ صاحب میری خواہش ہے کہ آپ آٹو گراف کا پہلا شمارہ جو ہے جب آئے اس سے پہلے آپ اس کا ٹائٹل تیار کر کے دیں۔ تو مجھ پر تو ہمیشہ مہربان رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ہے، میں کر دوں گا۔ انہوں نے اتنا خوبصورت ٹائٹل بنایا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آٹو پر ایک وہ شخص جو مذہبی ذہن کا ہے اور مذہبی رسالوں اور کتابوں پر ٹائٹل بناتا ہے، وہ شخص آٹو انڈسٹری کے لیے بھی اتنا اچھا، یا آٹو کے ایک رسالے کے لیے اتنا اچھا ٹائٹل بنا۔ وہ یادگار ٹائٹل ہے۔ مجھے فرصت نہیں مل رہی ہے، میں تھوڑی سی اس طرح کے یادگار جو سر ورق جو ہم لوگوں نے بنائے تھے، رشید شاہد صاحب نے بنائے تھے، یا ہم نے ایک تخیل پیش کیا تھا، ان کے انشاءاللہ کسی دن میں ٹائٹل آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے رشید شاہد صاحب نے، میری پہلی کتاب اجالے رحالے کا بھی اتنا خوبصورت ٹائٹل تھا ان کا، تو انہوں نے مہربانی کی اور مجھے وہ ٹائٹل بنا کر دیا جو بڑا مقبول ہوا۔ میں اپنا بتا دوں کہ میں ہمیشہ سے محنت کا عادی رہا، تو تدوین پر اس کے رسالے کی اور اس کے مضامین منتخب کرنے میں نے بڑی محنت کی، اس لیے پہلا ہی شمارہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہٹ ہو گیا ہمارا۔ تو یہ میری عادت ہے محنت کرنے کی، اور میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آج اس عمر میں بھی میں جب ایک اخبار سے فارغ ہو گیا، خود ہی کام چھوڑا میں نے، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقت کیسے گزاروں گا۔ محنت کا عادی ہوں، چنانچہ میں نے یہ جو گوشہ کمال کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، صرف اپنی وقت گزاری کے لیے اور نوجوان نسل کو اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یا کچھ سبق آموز واقعات ہماری زندگی کے ہیں
تو ان سے واقف کرانے کے لیے میں نے اپنا یہ ایک راستہ اختیار کیا تھا۔ اب ایک اور بات بتاؤں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں شاید، کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ بات بڑے فخر سے کہ مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں عنوانات اور سرخیاں بہت اچھی نکالتا ہوں مضامین میں سے۔ تو صلاح الدین صاحب کا میں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے مضمون کی سرخیاں نکالنے کے لیے اگر میرا چھٹی کا دن بھی ہوتا تھا تو کہتے نہیں، آپ جسارت جائیے اور آپ سرخیاں نکالیں میری۔ ایک اور صاحب تھے جو بعد میں ایڈیٹر بنے ہمارے، انہوں نے اعتراف کیا میٹنگ میں کہ میں نے سرخیاں نکالنا کمالی صاحب سے سیکھا ہے۔ میں اس میں کوئی بہت کمال کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں محنت کرتا تھا، جیسا رسالہ ہو، جیسا موضوع ہو، اس کا عنوان ہو، اس کی سرخی نکالنے کے لیے تھوڑی سی محنت کریں آپ تو اچھی سے اچھی سرخی نکل آئے گی وہ۔ تو اس میں مثلاً میں بتا رہا ہوں آٹو گراف کے لیے، میں بار بار آٹو اور گراف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آٹو گراف نہیں ہے، یہ دستخط نہیں ہے یہ آٹو گراف، بلکہ آٹو کا پرچہ، آٹو کا رسالہ، یعنی موٹر گاڑیوں کا رسالہ۔ تو آٹو گراف کے لیے مثال کے طور پر میں نے ایک دو جو سرخیاں یا جو عنوانات مستقل عنوانات رکھے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ مثال کے طور پر میں نے فہرست، اس کا عنوان رکھا ویو مرر، چونکہ رسالہ انگریزی کا تھا اور اس کے گاڑیاں چلانے والے یا گاڑیوں کی صنعت سے وابستہ لوگ ویو مرر کا ایک خاص تصور رکھتے ہیں، تو میں نے فہرست کو ویو مرر کہا۔ اس کے بعد اداریے کو میں نے کہا ایڈیٹرز ڈرائیو، ڈرائیونگ ہوتی ہے گاڑیوں کی، تو میں نے اس کا نام ایڈیٹرز ڈرائیو رکھا کہ جو مدیر ہے یا ایڈیٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بات کو ایڈیٹر ڈرائیو کہا میں نے۔ پھر اس کے بعد پہلا جو اداریہ میں نے لکھا اس کا عنوان میں نے رکھا آٹو بایوگرافی۔ لوگوں نے بڑی حیرت کی کہ بھائی آپ کو خوب سوچتی ہے یہ کہ آٹو پر رسالہ ہے، اس کی بایوگرافی آپ لکھ رہے ہیں پہلے اداریے میں، تو بہرحال یہ بھی پسند کیا گیا۔ تو اس طرح کے عنوانات، اسی طرح کارٹون کو میں نے کارٹون اس طرح بنایا۔ اچھا، پھر ایک خوبی ہے کہ اس رسالے میں میرے پاس وسائل بھی نہیں تھے، تو ایک بڑے اچھے آرٹسٹ تھے کارٹون بنانے والے، میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی بہت پیسے تو میں نہیں دوں گا، لیکن بہرحال نیا آئیڈیا ہے، آپ بھی متعارف ہوں گے کہ آپ اس طرح کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کارٹون بنوائے، اس میں سے ایک کارٹون مجھے ابھی تک یاد آتا ہے جو انہوں نے بنایا، بڑا دلچسپ تھا۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے کوئی 50 یا 70، ہونڈا 50 سمجھ لیں یا 70 سمجھ لیں آپ، اس موٹر سائیکل پر بانس لگا کے انہوں نے دودھ کے ڈبے جو لٹکائے اس کارٹون میں بہت سارے، اور بیچاری موٹر سائیکل کا برا حال، چلانے والے کا برا حال، اتنے سارے ڈبے دودھ والے موٹر سائیکل پہ دودھ فراہم کرتے ہیں، تو وہ ڈبے تو پاکستانی گزرا ادھر سے، ٹویوٹا کمپنی کا ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس نے کہا کہ ہماری صنعت کا یہ حشر ہو رہا ہے اس ملک میں کہ دودھ اس کے ذریعے سپلائی ہو رہا ہے، برا حال کیا موٹر سائیکل، ہونڈا 70 میں کتنی جان ہوتی، تو وہ بیچارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، یہ کارٹون میں دکھایا۔ تو بڑا دلچسپ کارٹون تھا۔ اسی طرح کے دوسرے اور کارٹون تھے جو میں نے پہلے شمارے میں شائع کیے، بعد میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے بنواتا رہا۔ اب آئیے آپ کہ اس کے لیے میں نے ایک ذہن میں رکھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم میرے ذہن میں آتے ہیں بہت سے مواقع پر، تو میں نے کہا کہ بانی پاکستان کی گاڑیوں، ان کے ڈرائیوروں اور میکینکس وغیرہ جنہوں نے ان کی گاڑیاں ٹھیک کی ہوئی، ان کے بارے میں اپنے پہلے شمارے میں ایک اچھا سا مضمون شائع کروں۔ اب سوچتے سوچتے میرا ذہن قائد اعظم اکیڈمی کی طرف گیا جو قائد اعظم ہی کی زندگی پر تحقیقی کام کرتی تھی۔ اس زمانے میں خواجہ رضی حیدر صاحب بڑے دانشور ہیں، اچھے شاعر بھی ہیں، بڑے محقق ہیں، وہ اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے قائد اعظم اکیڈمی کے۔ تو میں چلا گیا ان کے دفتر، میں نے کہا صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے، کہ بتائیے۔ میں نے کہا آپ قائد اعظم کے تمام پہلوؤں پر آپ تحقیق کر چکے ہیں اور کتابیں بھی آئیں، رسالوں مضامین بھی آئیں، میں آپ کے پاس ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں۔ کہنے کیا؟ میں نے قائد اعظم جو گاڑیاں استعمال کرتے تھے ان کے بارے میں آپ نے کبھی تحقیق کی ہے؟ وہ گاڑیاں کب خریدیں، کس بھاؤ خریدیں، کیا ڈرائیور رکھے، کہاں جا کے ٹھیک کراتے تھے؟ تو آپ یقین کریں کہ وہ بڑے حیران ہوئے خواجہ رضی حیدر صاحب، کہ یار اس پر تو ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی۔ میں نے کہا آج ایک نیا موضوع دے رہا ہوں آپ کو، تحقیق کا ایک نیا میدان، تو آپ
تو انہوں نے بہت خوش ہو کر مجھ سے وعدہ کیا کہ 3-4 دن میں محنت کر کے کوئی مضمون آپ کو لکھ کر دوں گا۔ تو ویسے تو خیر زیادہ تر اردو کا کام کرتے تھے، انگلش کے بھی بہت قابل آدمی تھے۔ میرا رسالہ چونکہ انگریزی میں تھا تو انہوں نے انگریزی میں اتنا کمال کا مضمون لکھ کر دیا جس میں قائد اعظم کے خطوط بھی شامل، اگر کسی صنعت کار کو لکھے انہوں نے یا ڈرائیور میکینک، تو ان کے دستخط شدہ خطوط اور ان کی گاڑیوں کی تصویریں اور بہترین مضمون، یہ میرے پہلے شمارے میں بڑے اعزاز کے ساتھ میں نے شائع کیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا۔ تو میں بتانے چاہ رہا ہوں اگر آدمی سوچے تو نئی نئی چیزیں نکال سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اب کاریں قائد اعظم نے 1-2 نہیں، کچھ تو اخبارات میں آتی رہی، لیکن میں نے پہلی بار تقریباً ساری کاروں کی تصویریں شائع کی جو قائد اعظم نے استعمال کی تھی، اور جو ان کے ڈرائیور رہے اور جو جہاں گاڑی ان کی ٹھیک ہوتی تھی، میکینکس بھی اور وہ ادارے بھی جہاں ان کی۔ تو اب اس وقت میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو موضوع میرا جو اختیار کر رہا ہوں میں اپنے اس گوشۂ کمال میں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بہت خشک لگتے ہوں یہ موضوعات۔ لوگ تو مزاحیہ شاعری پسند کرتے ہیں، لطیفے پسند کرتے ہیں، بیہودہ ناچ گانے پسند کرتے ہیں، گلیمر اور دولت، یہ اس کا دور ہے، نوجوان اس طرف بھاگتے ہیں۔ میرے موضوعات سنجیدہ ہوتے ہیں اور کچھ علمی ہوتے ہیں، کچھ ادبی، کچھ سیاسی، تو مطلب مختلف، اور کچھ مذہبی بھی۔ تو یہ نوجوان نسل کو شاید بہت زیادہ قریب نہ لائیں، لیکن میں ان کے لیے جو نئی باتیں لاتا ہوں اس کے اندر میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ان میں سے کچھ چیزیں سبق آموز ہوں، اور نئے جو لوگ آ رہے ہیں اس میدان میں وہ انہیں کچھ چیزیں مل جائیں ایسی کہ جس سے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ تو نئی باتیں جو لاتا ہوں میں وہ اصل میں اس میں فکر و تخیل ہوتا ہے اور لگن اور محنت کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ لگن کے ساتھ محنت کریں تو آپ کامیاب ہوں گے، پھر اس سے ترغیب ملتی ہے عمل کی، نئی راہیں بھی نکلتی ہیں۔ پھر جیسے میں نے آٹوگراف کی بالکل نئی راہ نکالی ہے، اور میں آٹوگراف بند ہو گیا جس کے اسباب آئندہ بتاؤں گا میں، لیکن یہ بہرحال آٹوگراف کا میدان، یعنی گاڑیوں اور رسالوں اس پر موٹر سائیکلوں پر رسالے کا میدان اب بھی خالی ہے۔ اگر کوئی اچھے پیسے اور محنت کے ساتھ کام کرے اس پر تو بہت کامیابی ملے گی اس کو۔ آٹو پر بہت خوبصورت اگر انداز میں اور نئی نسل کے حساب سے چکنے کاغذ پر رنگین صفحات کے ساتھ، تو یہ میدان میں نے تو چھوڑ دیا اس لیے کہ میرے معاملات کچھ مختلف رہے ہمیشہ، لیکن کوئی اگر چاہے تو آج بھی یہ میدان خالی ہے اور اس میں وہ محنت کر کے پیسہ، شہرت، سب کچھ کما سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آخر میں حسب عادت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ جو نوجوان نسل محنت سے یا نئے نئے خیالات سے بچتی ہے ان کو گلیمر کے علاوہ، ناچ اور فیشن اور ان کے علاوہ بھی کچھ سنجیدہ موضوعات پر سوچنے کا موقع ملے، اور کام کر کے عمل کے ذریعے ملک و قوم کو آگے بڑھانے کا کسی نہ کسی طرح ان کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔